بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور آج عدالتوں کا دن ہے۔ بڑے بڑے فیصلے، بڑے بڑے ریمارکس اور بڑے اہم کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں کم از کم سزا 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو سائفر کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ خان صاحب اس کیس میں مجرم ہے، ان پہ فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے 265 کے تحت فرد جرم عائد نہ کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی، لیکن وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سماعت کر دی اور بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے ہیں، اور وہ سوال ہے 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے کہ کیا وہ عام شہری ہے یا وہ دہشت گرد ہے۔ تو جواب ملا ہے حکومت کی جانب سے جناب دونوں تھے۔ تو حکومت نے عدالت کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں صرف عام شہری نہیں بلکہ غیر ملکی شہری بھی انوالو تھے، اور ممکن ہے جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے تو اس پہ فیصلہ آ چکا ہو، کیونکہ اس پہ آج ہی فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہہ دیا کہ ہم نے سماعت کر لی ہے، ہم اس پہ مختصر فیصلہ آج ہی سنا سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 90 روز میں الیکشن کا معاملہ بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے ہے۔ اس کیس میں بھی بڑے زبردست ریمارک لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے صدر، وہ اس کیس میں پیش ہوئے ہیں۔ اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کیس میں بھی جو جس کو رگڑا لگنے کا امکان ہے وہ ہے جناب صدر عارف علوی صاحب۔ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، چیف جسٹس نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ نواز شریف کی جو سزا تھی، ان کی خلاف جو اپیلیں کی گئی تھی، ان کی بحالی کے لیے آج درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور بیرسٹر امجد پرویز نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ یہ اپیلیں جو ہے وہ نواز شریف کی غیر موجودگی کی وجہ سے یا غیر حاضری کی وجہ سے خارج کر دی گئی تھی۔ اب اس کیس کے اندر ایون فیلڈ میں جو ضمانت دی گئی تھی وہ بھی بحال ہو جائے گی، اور اس کیس میں ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی العزیزیہ ریفرنس میں جو کہ جج ارشد ملک کی ہے۔ تو نواز شریف کی اپیلیں بحال ہو جاتی تھی تو ان کے کافی ایویڈنس ایسے ہیں جن میں وہ یعنی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف آج مری پہنچ گئے، کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مری میں قیام کے دوران ان کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ ملاقاتیں کریں گے، سیاسی سرگرمیاں کریں گے۔ تو جو فیملیز رائے ہیں نواز شریف کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی مری میں کسی سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، وہ صرف مری میں قیام کریں گے، رات مری میں رکیں گے، صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جب عدالت کوئی فیصلہ دے گی اس کے بعد جو اپنی ایکٹیویٹی ہے وہ پھر ترتیب دیں گے۔ اسحاق ڈار کو نیب نے آج کلین چٹ دے دی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا۔ اس کا پس منظر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ صرف یہ چند خبریں ایسی نہیں ہیں بلکہ کچھ خبریں بہت دھماکے دار ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر سلامیاں مل رہی ہیں، ان میں سے ایک سلامی تو عمران خان صاحب پر فرد جرم کا عائد کیا جانا ہے، دوسری سلامی یہ کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج 5100 کی نفسیاتی حد عبور کر گئی ہے، ڈالر گر گیا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے یوں ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بروکرز ہیں، ان کو کافی اعتماد ملا ہے، اور انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں آج دل کھول کے کاروبار کیا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی نظر آتی ہے۔ یہ کسی کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا ایک پیرامیٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد لگی ہے تو پھر یہ اسٹاک مارکیٹ گر جانی چاہیے تھی اگر ان کا پاپولیٹی گراف زیادہ ہے، اور ورنہ نواز شریف واپس آئے ہیں، انہوں نے پازیٹیو تقریر کی ہے، تو ان کی واپسی کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ پہلے یعنی جب وہ آئے ہفتے کو آئے تھے، آج پیر ہے تو آج ہی اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ تو یہ ان کی واپسی کو اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے اس کے اوپر کافی یعنی کانفیڈنس شو کیا ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ غزہ پر اسرائیل کی بدترین بمباری جاری ہے، اور 7 اکتوبر کو یہ حملے شروع ہوئے تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ اب ان میں تیزی آ گئی ہے. کل رات جو اٹیک کیے گئے ان میں 400 سے زائد فلسطینی اس میں شہید ہو گئے ہیں, اور جو ہاسپٹلوں میں زخمی لائے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, اور یہ ڈرون حملوں کی مدد سے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اٹیک کیے جا رہے ہیں. کوشش یہ کی گئی تھی کہ بدترین بمباری کر کے کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں گھس جائے, لیکن وہ فلسطین میں گھس نہیں سکا. تو ابھی تک اسرائیل کی جانب سے زمینی اٹیک کرنے کی جو تمام کوششیں وہ ناکام نظر آتی ہیں, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اس وقت بدترین مظالم کر رہا ہے, اور فلسطینی جو ہے وہ اس وقت نہتے ہیں, مظلوم ہے, لاچار ہے, نہ خوراک ہے, نہ بجلی ہے, نہ ایندھن ہے. ہاسپٹل میں بھی جن مریضوں کے علاج ہو رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں, وہاں بھی وہ جو اینستھیسیا دیتے ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو بڑی مشکل حالات ہے. لوگ تلاوت کرتے ہیں, ایک بچے کی ویڈیو آئی ہے جو تلاوت کر رہا ہے, اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو رہا ہے. یہ اتنی یعنی رکت امیز یعنی ویڈیو ہے کہ جس کو دیکھیں گے آپ تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے, اور آپ کا جذبہ ایمانی بھی جو ہے وہ یعنی تازہ ہوگا کہ اگر اللہ پہ یقین ہو تو پھر بڑی سے بڑی تکلیف بھی برداشت کی جا سکتی ہے. اور وہ بچہ جو ہے اس کی منہ بولتی تصویر ہے, اس کو ہیڈز آف ہے. بعض ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے کاغذوں میں فلسطین کو جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ جتا دی ہوئی ہے, اور ان کے نزدیک روزانہ جو ہے وہ فلسطین کامیابی حاصل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, حقائق کے قریب رہنا چاہیے. اس وقت اسرائیل جو ہے وہ درندہ بنا ہوا بدترین مظالم کر رہا ہے, اور اس نے یعنی ایگریمنٹ کے باوجود جو رفاح کراسنگ تھی مصر اور اسرائیل کے درمیانی پٹی جو ہے جس کے ذریعے غزہ کو جو ہے وہ خوراک پہنچائی جاتی ہے یا اور امدادی سامان پہنچایا جاتا ہے, وہاں جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور اس کی باقاعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے. پناہ گزینوں کو کیمپ پہ اٹیک کر رہا ہے, ہاسپٹلوں پہ اٹیک کر رہا ہے, صحافی مارے جا رہے ہیں. یعنی ایسی بہت سی کمیونٹی جس کو وہ یعنی وہ ٹارگیٹڈ آپریشن چن چن کے لوگوں کو مار رہا ہے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہاسپٹلس میں بھی لوگ اب جانے سے ڈرنے لگے ہیں کہ کہیں اسرائیل جو ہے وہاں اٹیک نہ کر دے. تو یہ اسرائیل کی جو مظالم ہے اس کو دنیا ابھی تک روک نہیں پا رہی, اور دنیا ابھی تک اس کے اوپر کوئی واضح اللہ عمل بھی نہیں لے رہی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ سے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہو رہی ہے, اس جنگ میں اب کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ قدم نہیں رکھ پا رہا. یعنی یہ مسلمانوں نے مسلم ممالک نے جو سٹینڈ لیا فلسطین کے حق میں, اس کی وجہ سے ابھی تک کوئی اسرائیل کا اتحادی امریکہ برطانیہ جو ان کے ساتھ جفیاں ڈال لیں پپیاں ڈال لیں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اٹیک کریں, کیونکہ یہ وارننگ ہے مسلم ممالک کی, خاص کر ایران کی, اور اس کے بعد سعودی عرب بھی کسی حد تک سٹینڈ لے رہا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اور ملک انوالو ہوا تو پھر باقی سارے انوالو ہو جائیں گے. تو یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی حادثہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپس میں ہی یہ فریق نبڑ لیں, آپس میں یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل کر لیں, جو کہ ہونا نہیں ہے. ہاں صاحب نے عدالت میں درخواست کی ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں, تو ان کی اس درخواست کے بعد ان کو اجازت دے دی گئی ہے. 3 بہنوں سے ملاقات کریں گے. کل عمران خان اڈیالہ جیل میں, ان کی تینوں ہمشیرہ وہاں پہنچیں گی. اس کے علاوہ خان صاحب کو آج سائیکل بھی دے دی گئی ہے. آج عدالت میں پھر عمران خان صاحب پہ جب فرد جرم عائد کی جا رہی تھی تو یہ سوال اٹھا کہ جناب خان صاحب کو سائیکل نہیں پہنچی. تو خان صاحب کے لیے سائیکل اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے, اور ورلڈ کپ سے بھی زیادہ وہ سائیکل کے انتظار میں کہ کس طریقے سے سائیکل جیل کے اندر پہنچے. ایک بندہ جس کو 14 سال قید ہو سکتی جس کیس میں, وہ اس دوران بھی کہہ رہا جی میری سائیکل نہیں آئی, میں نے سائیکل لے دو. تو جج جو ہے وہ اکتا گیا, اس نے کہا جی ہم نے تو ساری آپ کی فرمائشیں پوری کر دی, آپ کی بچوں سے ٹیلی فون پہ بات کرا دی, آپ کا کمرہ کھلا کرا دیا, آپ کو واک کی اجازت دے دی, آپ کو سائیکل دے رہے ہیں, سوئمنگ پول بنا نہیں سکتے, وہ جگہ اتنی نہیں ہے ورنہ سوئمنگ پول بنا کے دیتے, ساڑھے لاکھ اور خدمت دسو جڑی سی کر سکیے. تو جج کے یعنی اس طرح کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ, اس سے لگتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی اس معاملے میں کنڈیشن تھوڑی اچھی نہیں ہے. آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے, اس کی کچھ چند اہم باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس میں جو ایڈ آن کرنا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ سارے کھیل میں بشرا بی بی آؤٹ ہو چکی ہیں, اور اس پہ ایک ویلاگ علیحدہ سے کریں گے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان اور ان کی بہن اور ان کی فیملی کے درمیان ہی رہ گیا ہے, اور ممکن ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ان کے بارے میں انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو اسی لیے بلایا ہو کہ وہ کوئی ہدایت دے سکے. ان سے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران
عمران خان صاحب نے ایک ملاقات بھی نہیں کی، حالانکہ ان کو ہر منگل کو ملاقات کی اجازت ہے، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ ان کا پتہ کٹ گیا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ سارا معاملہ مدعا جو ہے وہ بشرا بی بی پہ ڈال دیا جائے، اور یہ کوشش جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی تھی، خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی ہو رہی تھی، اور خان صاحب کے مخالفین بھی ان کو گرفتار کرنے کے چکر میں تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا، یہ نظر آ رہا تھا کہ بشرا بی بی کسی بھی مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گی، ان کے خلاف بڑے کیسز ہیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہے، پھر یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ خان صاحب چھڈو سارا کچھ، نکل چلو۔ تو خان صاحب جو ہے وہ اوفینڈ ہو گئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں جس پہ تکیہ کرتا تھا، جادو ٹونے پہ، عملی سفریات پہ، جن بوتوں پہ، وہ سارے تو ہمیں ٹائنڈے فش نکلے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ بشرا بی بی کے جو جنات ہیں، تو ان کے قبضے میں جو ایسی غیر مرئی قوتیں ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں، ان کی طاقت اب کہاں گئی؟ وہ تو اسی بنیاد پہ تو خان صاحب کی اہلیہ بنی تھی، اور اسی بنیاد پہ تو کئی سال جو ایوان وزیر اعظم میں خاتون اول بن کے رہی ہیں۔ اب وہ سارے جو ہے نا وہ جادو ٹونے اور وہ سفلی عملیات وہ سارے ہو گئے فارغ۔ تو اب خان صاحب کو بشرا بی بی کی ضرورت نہیں لگتی، اور خدشہ اس بات کا ہے، بعض رائے کہہ رہے ہیں کہ صلاح مشورہ یہ ہو رہا ہے خان صاحب اپنی بیگم کو جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، وہ ڈائیورس دے دیں، کیونکہ اگر وہ ڈائیورس نہیں دیں گے تو پھر بشرا بی بی اس سے پہلے ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر دیں گی ان کی بیوی ہوتے ہوئے، تو ان کے لیے زیادہ مشکل پیدا ہوگی۔ تو اس بات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ فیملی کے ذرائع کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، بیڈ میسج جائے گا، لیکن جو ہے وہ صلاح مشورہ جاری ہے۔ بشرا بی بی کا پتہ کٹ چکا ہے، کل ان کے بھائی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے گئے ہیں، اور ان کے خلاف بھی دوسری قوتیں جو ہیں یعنی ان کے خلاف دو دونوں سے پھنسی ہوئی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا نام ہے، اور ادھروں اپنا بندہ بھی بندہ نہیں رہا۔ تو اینٹی کرپشن نے ان کے بھائی کی گرفتاری کے لیے سائی وال اکاڑا پاک پتن میں چھاپے مارے ہیں، اور کچھ ایم این ایز کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے ہیں، رائے حسن نواز کے گھر پہ، رائے مرتضیٰ اقبال کے گھر پہ مارا گیا ہے، بشرا بی بی کا بھائی احمد مجتبیٰ ہے، ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق ایم پی اے نعیم ابراہیم، سلیم صادق، ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا۔ یہ اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہے۔ تو بشرا بی بی کا پتہ کٹ چکا ہے۔ جو آج فرد جرم عائد ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس کی چند آپ کو ہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم پر دستخط کرتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے ثبوت اور گواہان پیش نہیں کیے جائیں گے ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت اور سائفل ٹرائل کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ عمران خان پر فرد جرم کے معاملے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہی ہے، چیلنج کر دیا ہوگا، یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان کی گرفتاری کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم تو آپ نے لگا دی، اب عمران خان کو اگر اس کے کچھ ہوا تو بے نظیر اور بھٹو صاحب کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے ان کو پھانسی کے بعد، لوگ وہ بھول جائیں گے، ہم خاموش ہیں لیکن سوئے نہیں، ادھر لوگ کی مروا دیں گے۔ یہ پی ٹی آئی والے عمران خان کو یہ کہتے ہیں اب کے مار، یعنی وہ 9 مئی کے بعد سے عمران خان کے اوپر اتنی افتاد پڑی ہے، کبھی کوئی کیس، کبھی کوئی کیس، کبھی کس عدالت، کبھی کس عدالت، کبھی کون سی جیل، کبھی یہ والی جیل جو اڈیالہ جیل ہے۔ تو یہ سارا صرف دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اسی چھڈاں گے نہیں، اسی عمران خان کو شوہ چھڈاں گے نہیں۔ یعنی جس دن عمران خان کو خدا نہ خاصہ پھانسی لگ گئی، کوئی ان کو کوئی ایسی سزا سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی، تو پھر بھی انہوں نے کہنا ہے سزائے موت تو سنا دی، اگر پھانسی دی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر پھانسی ہو گئی تو پھر یہ کون سی دھمکی لگائیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں نا چوری کھانے والے لوگوں نے مروا دیا عمران خان کو۔ اور کچھ لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو بیچتے ہیں۔ یہ کسی نے بات کہی تھی، شاید میاں والی میں ان کا کوئی پرانا ساتھی تھا، وہ لمبے بالوں والا جو ہے، چھوڑ گیا ان کو، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کے قریب لوگ ان کے بیچ رہے ہیں۔ تو جیسے عمران خان کا فیصلہ آتا ہے تو ان کے وکیل، ان کے ترجمان سب یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر وی لاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا تو وی لاگ ہو جاتا ہے، ڈالر شالر ان کو آ جاتے ہیں، لیکن عمران خان کا کیا؟ اور جو دلائل ہے، عمیر نیازی کو میں سن رہا تھا، ان کے وکیل ہے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو بڑا پاپولر آدمی ہے، وہ تو نظریہ بن چکا ہے، وہ تو یہ بن چکا ہے۔ او بھائی عدالت ہے، یہاں پہ دلائل دو، ثبوت دو، شواہد دو۔ سائفر ایک
کیس ہے. اگر عمران خان صاحب کو آپ نے یہ کہہ کر بچانے کی کوشش کی کہ جو وہ امت مسلمہ کا لیڈر تو اس نے نہیں بچنا. وہ اس وقت بچے گا جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ سائفر جو ہے اس کو ریویل کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. اور دوسرا عمران خان کی کسٹڈی میں سائفر تھا یا نہیں تھا یا وہ کہاں پہ ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ یعنی وہاں پہ پروو کرنی ہے. تو وکیل کہہ رہا تھا دیکھیں جی فلسطین میں عمران خان کے دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. یعنی سبحان اللہ ان وکیلوں نے, اب میں اس میں کیا کہوں کہ یہ مروا کے سانس لیں گے. تو دنیا جو ہے وہ پہچان تو گئی ہے کہ لیڈر کون ہے اور فسادی فتنہ کون ہے, یہ تو سب کو نظر آ گیا ہے. تو بھائی اس کو اس کے اوپر فسادی اور فتنہ ہونے کا الزام لگا اس سے بچائیں. مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی, نواز شریف جلسہ کر رہے تھے تو انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا اور پھر انہوں نے فلسطین کا پرچم لایا. تو پھر آج سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو کشمیر کا جھنڈا پکڑایا گیا تھا تو انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ فرق ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ نظر بھی آتا ہے. تو دنیا کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ فرق کیا ہے اور لیڈر کون ہے. یہ ایویڈنس ہے نا, یہ ثبوت ہے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. اس کی ویڈیو ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑا تھا. کیا خوف تھا عمران خان کو اور کیا دیدہ دلیری ہے نواز شریف کے فلسطین کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اور جبکہ فلسطین کا جھنڈا پکڑنے کا مطلب یہ کہ امریکہ نہ ٹکر, یہودیوں سے ٹکر. تو نواز شریف تو نہیں گھبرایا, وہ تو وطن واپس آیا, اس نے آتے جھنڈا اٹھا لیا کہ میں ایسی کی تیسی تمہاری فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ جو عمران خان کے لوگ یوٹیوب پر کیس لڑ رہے ہیں نا, تو وہ کیس میجر خرم نیازی ان کا نام تھا, میاں والی والے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص قابل رحم ہے کہ اس سے آس پاس لوگ اسے بیچتے ہیں اور اس کو بیچ کے اسی کے جیب میں پیسے بھی ڈالتے ہیں. خاصا بھی تو این جی سے نا, وہ بھی تو انہوں کو لکھا دیں. تو خاص صاحب پر جب آج فرد جرم عائد کی گئی تو ان کو جب پیش کیا تو انہوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا, ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی, آج انہوں نے شیپ نہیں کی. اور ان کے وکلا کے بقول نواز شریف کی انہوں نے تقریر نہیں سنی اور وکیلوں نے بتایا. ہاں سب مان سکتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف تقریر سنی ہے, مان ہی نہیں سکتے, وہ ظاہر ہے وہ تو اگنور موڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ظاہر ہے ان کو اسی کا تو انہیں پرابلم ہے. تو انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے اور وہ چیلنج ان کے وکلا نے آ کے کہا جی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی انتظامیہ کو مداخلت نہ کرے تو پی ٹی آئی والے جلسہ کر لیتے ہیں میرے بغیر مینار پاکستان پر, اور پھر دیکھتے ہیں جی کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں. یعنی خان صاحب نے یہ چیلنج دے دیا ہے کہ وہ جو بھی نواز شریف کا جلسہ ہوا اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے اور اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر کے دکھائیں گے, اور عمران خان اس میں نہیں ہوگا. مائنس عمران خان جلسے کی انہوں نے چیلنج کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کہہ رہی ہے جی انڈیا ساڑھنا میچ کھیلے, اگر انڈیا جیت جائے گا تو پھر ہم مان لیں گے کہ انڈیا کی طاقت زیادہ ہے, ہم تو انڈیا کو اب بھی ہرا دیں گے. اور بھائی انڈیا کو آپ ہرا دیں گے, ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی تو کر لو. تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. تو اسی طرح عمران خان صاحب پہلے الیکشن کے لیے خود کو کوالیفائی تو کر لیں, وہ کوالیفائی تو کر نہیں پا رہے. اب نواز شریف اور نون لیگ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی نواز شریف نے پیکج دیا تھا نا کہ وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, اس میں پی ٹی آئی شامل ہے اور پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہے, لیکن 9 مئی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں بری ہو کے آ جائے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی تو 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ چارج شیٹ ہو رہے ہیں, سائفر میں چارج شیٹ ہو رہے ہیں, تو ان سے فی الحال ان سے بات نہیں ہو سکتی, باقی سب سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو نواز شریف نے بات کی تھی نا سیاسی جماعتوں سے, تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ پی ٹی آئی والوں سے بات کریں گے. اب پی ٹی آئی والے کون ہے, کون پی ٹی آئی کو سنبھالے گا؟ ہاں سب تو پارٹی کی یعنی سربراہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ جس دن میں نے چھوڑی میں بالکل زیرو ہو جاؤں گا. تو ابھی وہ فی الحال پارٹی کی صدارت, پارٹی کی چیئرمین شپ نہیں چھوڑے. اب عدالت سے وہ اگر ڈسکوالیفائی ہو جائے, الیکشن کمیشن سے ہو جائے تو الگ بات ہے. 90 روز میں الیکشن کرانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری اس میں پیش ہو رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں. پہلا ریمارکس انہوں نے دیا عابد زبیری صاحب کو کہ آپ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, کسی سیاسی جماعت کے وکیل نہیں ہیں. مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب وکیل سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ عابد زبیری صاحب ذرا ہوشیاری دکھاتے ہیں نا, وہ پی ٹی کیمپ کے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا شور مچایا. یہ تو آئین کی سراسر خلاف ورزی کے 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں وہ ہم تو یوں یہ ان کا, تو پھر مردم شماری جو ہے وہ بھی ایک آئینی ضرورت ہے, تو مردم شماری ہوئی ہے تو پھر الیکشن ہونا چاہیے.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے تو پھر جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جسٹس عطر اللہ صاحب نے کہا کہ پھر آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کیا صدر کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس کر دیں؟ صدر کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کی اس اشارے کے بعد یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جناب یہ تو معاملہ جو ہے وہ الٹی آنتے گلے پڑنے والا معاملہ ہے، پی ٹی پھنس گئی ہے۔ اب صدر نے بھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی اور انتخابات کے لیے مردم شماری بھی آئینی ضرورت ہے، تو وہ تو انہوں نے، تو یہ جو ڈائریکشن جس میں کیس جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 90 روز والا معاملہ یہ الٹا پی ٹی آئی کے گلے پڑے گا۔ اب جو فوجی عدالتوں کا کیس ہے اس میں اٹارنی جنرل منصور عوان انہوں نے دلائل دیے ہیں اور 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے، وہ بندیالی جج سارے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بیٹھتے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ تھے یہ پاکستانی عام شہری تھے یا کوئی غیر ملکی تھے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ جناب دونوں تھے، ہم نے دونوں پکڑے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ سے کسی کو شک ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، کیسز موجود ہیں، ہم ٹرائل کر رہے ہیں، غیر ملکی بھی موجود تھے اور ملکی بھی موجود تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا یہ جو ملٹری کورٹ میں کیس چلتے ہیں، جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، یہ تو جاسوس ایجنٹوں کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ فوجی عدالتوں میں سماعت کرنا چاہتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ کو بند کر دیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ذرا صبر، آہستہ، آتے ہیں اس کے اوپر جج صاحب، جناب اعلیٰ موجود ہے ساری چیزیں، ہم کوئی کیس کسی پہ بنائیں گے تو ایویڈنس دیں گے، ایسے نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ایک بڑی سازش ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ جو 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس یحییٰ آفریدی، 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، تو اس کا بھی موڈ آپ کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ فوجی عدالتوں سے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ سماعت مکمل کر لی ہے، اور ممکن ہے جب یہ ویلاگ آپ تک پہنچے تو اس پہ فیصلہ آ چکا ہو۔ ایک کیس تھا اسحاق ڈار صاحب کا نیب کے اندر، ان کو آج اس معاملے میں کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب ان کی درخواست پر 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کے خلاف 3 اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس میں 14 سی لگائی گئی تھی۔ یہ دفعہ جو ہے وہ آمدن سے زائد 700 سے متعلق ہے۔ اس کی اگر ویریفیکیشن ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے قید ہوتی ہے، 13-14 سال قید ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، اس کیس میں دونوں چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ نیب نے فائل کیا تھا، اس وقت نیب ظاہر ہے جن کے انڈر انفلوئنس تھا وہ کہتے رہے عمران خان صاحب کے جناب نیب کو تو باجوہ صاحب چلا رہے تھے، تو پھر اس وقت ساری ہوائیں جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف چل رہی تھی، تو ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جن کی جو آمدنی ہے یا ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے پاس اربوں روپے ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے حاصل کیے ہے، تو ریفرنس میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کے اثاثے معلوم ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، 2017 کو انہیں مفرور قرار دیا گیا اور 2022 میں وہ واپس آئے۔ اب یہ کیس کھل گیا، اس کی دوبارہ سماعت ہوئی ہے، تو نیب نے کہا جناب ہے تو کیس ہی کوئی نہیں کہا، اسحاق ڈار صاحب تو بڑے معصوم آدمی ہیں، تو ان کو نیب نے کلین چٹ دے دی اور ان کی بھی نیب کیس میں جو بریت ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اپنا گردن